غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ ویلکم ٹو اردو زون 24۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھی چھت سے ٹکرائی۔ کچھ پل لگے تھے اسے کے حواس بحال ہونے میں، سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا، لیکن سبھی حالات و واقعات یاد آتے ہی افرا نے گھبرا کر کمرے میں ارد گرد دیکھا۔ کمرہ تو بالکل خالی تھا، مطلب کہ وہ شخص رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی، دو آنسو پلکوں کی سرحد عبور کر کے لکیر کی صورت بہتے کن پٹیوں میں جذب ہو گئے۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ اگر یہ تبدیلی قبول کرنا امان کے لیے مشکل تھا تو اس کے لیے تو اس تبدیلی کو قبول کرنا امان سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ نہ جانے وہ کس دل سے ایک بھرم قائم کیے ہوئے تھی۔ کیا وہ یہ بھرم قائم نہیں رکھ سکتا تھا؟ اس دن کی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی بہت سے خواب سجائے تھے، لیکن یہ دن اس کی زندگی میں اس انداز میں آئے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دل مسلسل کڑ رہا تھا، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، مگر وہ اپنا دل کھول کر کسے دکھاتی؟ وہ تماشا بننے سے ڈر رہی تھی، وہ موضوع گفتگو بننے سے ڈرتی تھی۔ اسے اپنی عزت نفس عزیز تھی، وہ کسی کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کی بات گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی۔ بہت زیادہ کانشیس اور حساس ہونا بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنے سبھی راز دل میں دفن کر لینے والی۔ سب سے بڑھ کر وہ ماں پر اپنی ازدواجی زندگی کی الجھنیں آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کوئی دکھ پہنچتا یا ماں کی تکلیف کا باعث اس کی ذات بنتی، اس سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی۔ ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لی دونوں بہنوں کی سوچ اور فطرت اس قدر متضاد تھی۔ دل کا درد حد سے سوا ہونے لگا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اٹھ کر دیوار پر موجود کلاک پر وقت دیکھا۔ فجر کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس کے بدن میں جیسے بجلی سے بھر گئی۔ باجلت پاؤں میں جوتا ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ محض کچھ ہی منٹ میں وضو کے پانی سے تر چہرہ لی باہر نکلی اور آنچل سر پر لپیٹ کر جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ یہ گھر اس کے مکین اور اس گھر کی ایک ایک چیز اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ بارہا اس گھر میں آ چکی تھی، کئی مرتبہ خالہ کی مدد کی غرض سے اس کمرے کی صفائی بھی کر چکی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی کمرہ اس کی مستقل رہائش گاہ بننے والا ہے۔ جائے نماز بچھا کر اس نے نماز کی نیت باندھی اور نہایت خوشی اور خضوع سے نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں سر سجدے میں جھکائے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دل زخمی زخمی ہوا پڑا تھا تو دل کا درد بیان کرنے کو تردد نہیں کرنا پا رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں اور الفاظ منہ سے خود بخود نکل رہے تھے۔ اے مشکل کشا، میری مشکل حل کر دے، میرے مالک میرے لیے بہترین راہ استوار کر دے۔ بلا شبہ تیرے سوا یہ کرنے کی سکت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ میرے اللہ میرا پردہ رکھ لینا، مجھے دنیا کے لیے تماشا مت بننے دینا۔ سسکتے ہوئے اس کی دعا محض انہی الفاظ کے گرد گھوم رہی تھی۔ سسک کر اس کے آنسو ٹھٹرنے لگے تھے۔ اپنے مسئلے اس اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ بے چین و بے قرار دل کو سکون نصیب ہوا تو آنکھیں خود بخود بھاری ہو کر بند ہونے لگی۔ دعا مانگتے مانگتے وہ وہیں سجدے میں سر جھکائے سکون کی گہری وادیوں میں سرایت کر گئی۔ سکون اور نیند کا غلبہ اس قدر حملہ آور ہوا کہ وہ وہیں دعا مانگتے مانگتے سو گئی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو زبان سے وہی الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ اس نے سیدھا ہونا چاہا تو انکشاف ہوا کہ سارا بدن ایک ہی پوزیشن میں رہنے سے سن ہونے لگا تھا۔ کچھ وقت لگا اسے آہستہ آہستہ اٹھنے میں۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز سلیقے سے طے کر کے فریش ہو کر باہر نکلی اور سر پر آنچل جمائی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ یہ گھر اس کے لیے نیا نہیں تھا، بدلا تو محض رشتہ تھا، اور جس سے یہ نیا رشتہ بندھا تھا اس کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر بھلا جھجک کیسی؟ وہ بلا جھجک باہر نکلی جہاں صبح کی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھیں۔ خالہ اور منیبہ کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ وہ بھی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ایک خوبصورت چمکدار اور روشن صبح تھی۔ ایسے میں بالائی منزل کے ایک کونے پر واقع کچن میں جھانکو تو بالاج ہاف سلیو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کاؤنٹر ٹاپ کے سامنے کھڑا اپنے ارد گرد مختلف طرح کے چھوٹے بڑے برتن بکھرائے پاس پڑے پیکٹ سے مختلف طرح کے ناشتے کی اشیاء نکال کر برتنوں میں ڈال رہا تھا کہ دفعتاً دور سے ہی اسے کچن میں یہ سب کرتا دیکھ کر ثانیہ کچن میں آئی۔ لاؤ دو میں کرتی ہوں یہ سب، تم کمرے میں چلو میں لے کر آتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھتے بالاج کے ہاتھ سے پلیٹ تھامی اور خود پیکٹ سے کوکیز نکال کر اس میں رکھنے لگی۔ بالاج نے چہرہ ترچھا کیے آنکھیں چندی کر کے اسے دیکھا۔ خیریت؟ اس عنایت کی وجہ؟ اب ایسی بھی بات نہیں کہ تین بہنوں کے ہوتے ہوئے تم دن رات کچن میں گھسے رہو۔ رات تو فنکشن کی وجہ سے تھک گئے تھے ہم اس لیے، لیکن خیر تم بھی کبھی تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھ لیا کرو۔ خیر اب ہم بہنیں اتنی بھی بری نہیں۔ وہ ایک کے بعد دوسرے برتن میں کھانا نکال رہی تھی۔ بالاج خاموشی سے سینے پر بازو باندھے کھڑا اس کایا پلٹ کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔
जाओ भी, अब ला रही हूँ नाश्ता। अब इतनी भी बेएतबारी मत दिखाओ। वो उसे हनूज ऐसे ही खड़ा देखकर झुंझलाई। दरअसल ये काया पलट हजम नहीं हो रही। उसने खफीफ सा कान खुजाते हुए सानिया को देखा, लेकिन खैर जल्दी आना। पर उसकी घुरी को देखता मसलियत के तहत फ़ौरन किचन से निकल गया। अगले कुछ ही मिनटों में वो सारी चीज़ें 2 बड़ी ट्रे में रख चुकी थी। ट्रे का जायज़ा लेती उसने बाहर से किरण को आवाज़ लगाई। क्या है सानिया आपी? अब आप ये नाश्ता आपके साथ मैं अंदर लेकर जाऊँ? क्या ये आप नहीं थी जिन्होंने रात बालाज भाई से साफ साफ कह दिया था कि हमसे नहीं होती उनकी बीवी की जी हजूरियाँ? सानिया के कहने पर वो ठीक ठाक तब उठी, पाँव पटक कर सीने पर हाथ बांधती तेज़ लहजे में गोया हुई। हाँ पता है मैंने ही कहा था, मगर अब जो कह रही हूँ वही करो। मेरे साथ ये दूसरी ट्रे उठाकर अंदर चलो, क्योंकि मैं दोनों ट्रे एक साथ नहीं उठा सकती। सानिया उसके करीब होती आंखें निकालकर सरगोशाना गुर्राई। हिरन को उसके दोगले रवैये पर जीभ भरकर तप चढ़ी। मरते क्या ना करते कि मस्ताक उसने ट्रे उठाई। ऐसी सड़ी शक्ल बनाकर नहीं, चेहरे पर जरा मुस्कुराहट लाओ। किचन से बाहर निकलते सानिया ने उसे कोनी मारते सरगोशी की। वो बहन को घूरती चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाई। माँ के कमरे में खड़ी तानिया ने हैरत से उन दोनों को देखते इशारे से इस्तफसार किया, जिसके जवाब में किरण ने बेबसी और लाइल्मी के मिले जुले तासुरात समेत नासमझी से कंधे उचकाते आंख से सानिया की जानिब इशारा किया, जबकि सानिया उसे हाथ से हौसला रखने का इशारा करती आगे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम सिला, कैसी हो? कमरे में दाखिल होते ही सानिया दोस्ताना अंदाज में कहती आगे बढ़ी और ट्रे जाकर बेड के वस्त में रख दी। किरण ने भी उसकी तायद की। बालाज जो बेड पर नीम दराज मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था, फौरन से सीधा हो बैठा, जबकि आईने के सामने लॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस मेकअप से मुबर्रा चेहरा लिए खड़ी सिला अपने नम बाल सुलझा रही थी। उन दोनों को कमरे में आता देखकर मुस्कुरा कर पलटी। वालेकुम अस्सलाम आपी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, आओ नाश्ता करो। सानिया ने उसके करीब जाते उसकी थोड़ी पकड़ कर कहा, तुम दोनों सुकून से नाश्ता करो, हम चलते हैं। सिला के बेड पर बैठते ही वो किरण को इशारा करती बाहर निकल गई, जबकि किरण भी उसके रवैये को समझने की कोशिशें करती उसके पीछे पीछे होली। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम आपी। अफरा किचन में दाखिल होती खुशगवार अंदाज में गोया हुई। अरे अफरा बेटा, तुम उठ गई, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? खाला मोहब्बत से कहती उसकी जानिब बढ़ी और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। शुक्र है खुदा का, बुखार तो उतरा। अम्मी आप अफरा को लेकर बाहर चलें, मैं बस अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। मुनीबा मुस्कुराकर कहती बर्तन सेट करके रखती, चाय को जोश आने पर चाय कपों में उंडेलने लगी। माँ अफरा को बाजू के हसार में लिए अपने कमरे में ही आ गई। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने मोहब्बत से अफरा को अपने साथ बेड पर बिठाया। बेटा, उस नालायक ने कल रात जो किया उसकी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं खाला, प्लीज़, कैसी बातें कर रही हैं आप? खाला की बात पर वो जो अपने ध्यान सर झुकाए खामोश बैठी थी, तड़प कर सर उठाती उन्हें टोक गई। दफातन मुनीबा भी नाश्ते की ट्रे थामे वहीं आ गई। नाश्ता बेड के बस्त में रखा और ख़ुद भी वहीं आलती पालती मारकर बैठ गई। अफरा बच्चे, ये तुम भी जानती हो कि अमान ऐसा नहीं, बहुत सुलझा हुआ और रिश्ता का एहतराम करने वाला बच्चा है, लेकिन अभी शायद हालात और वाक़यात की बदौलत वो खुद भी बहुत उलझा हुआ है। मैं खुद उसके कान खींचूंगी। मेरे पर भरोसा रखना बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मुझे किसी तो मुनीबा से कम नहीं हो। मैं उसे तुम्हारे साथ ज़रा सी भी ज्यादती नहीं करने दूंगी। उसे जल्द अपनी कोताही का एहसास होगा और वो नादिम होकर पलटेगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। बस तुम उसकी तरफ से अपना दिल खट्टा मत करना। वह मोहब्बत से उसे अपने हर सामने लिए समझा रही थी, जबकि अफरा भरपूर कोशिशों से उबल उबल बाहर आने को बेताब आंसू पर बंद बांधे हुए थी। खाला, उनका रवैया जैसा भी है, जिस भी वजह से है, और वो इस फेस से निकलने में जितनी भी देर लगाएं, वो सब एक तरफ। लेकिन मेरी आपसे महज एक ही इल्तजा है कि यहाँ इस घर में कल रात से अब तक जो भी हुआ है या आगे मुस्तकबिल में जो भी हो, प्लीज़ खुदारा वो इस घर की चार दीवारी से बाहर ना जाए। और और अम्मी को तो इन सब मामलात की भिनक भी ना पड़ी खाला। वो पहले ही बीमार हैं, वो उन सब की बहुत टेंशन लेंगी। मैं उन्हें अपनी जानिब से दुखी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उन्हें लगे कि उन्होंने मेरे बारे में कोई गलत फैसला ले लिया है या वो कुछ गलत सोचें। खाला, मेरी माँ ने बाबा की वफ़ात के बाद बहुत दुख देखे हैं, बहुत कुछ तनहा झेला है हमारी परवरिश की खातिर। हमें ज़माने की हर सर्द और गर्म से बचाया, हर जगह वो हमारी ढाल बनी। लेकिन अब उन्हें मेरी तरफ से कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। सदा वक्त एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, लेकिन मेरी ज़ात से वाबस्ता दुख मेरी माँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। सर झुकाए वो दिक्कत अमित लहजे से गोया हुई। आखिर में सिसक उठी। कब से जब्त किए हुए आंसू अब बह निकले थे। अपनी माँ के लिए उसका इस कदर हसास होना उन दोनों के दिल चीर गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। कल से अब तक वो नालायक मेरे सामने नहीं आया। आज है तो लम्हों में उसके सारे कसबर निकाल दूंगी।
اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا، میں اسے تمہیں دکھ نہیں دینے دوں گی، اور اگر خدا نخواستہ اس نے اپنی روش نہیں بدلی تو میں بھول جاؤں گی کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ چلو شاباش، سب سے پہلے ناشتہ کرو۔ خالہ نے اس کا حوصلہ بندھاتے اس کی توجہ ناشتے کی جانب مبذول کروائی۔ منیبا نے باوجلد ناشتہ اس کے سامنے رکھا تو وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، لیکن ذہن میں مسلسل ماں کی فکر ہی چل رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا اور کس خوشی میں تم دونوں اس مہارانی کے کمرے میں ناشتے کی ٹرے سجا کر لے کر گئی؟ ثانیہ اور کرن بالاج کے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں آئیں تو آتے ہی دروازے میں ان کی منتظر کھڑی تانیہ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اوفو، صبر کرو ذرا 2 منٹ۔ ثانیہ اسے ہاتھ سے اشارہ کرتی انہی قدموں پر کمرے سے باہر نکلی اور کچھ ہی دیر میں واپس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی جس میں مختلف اقسام کے ناشتے کی اشیاء موجود تھیں۔ ثانیہ اور کرن منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا سمجھے؟ وہ ایک بھورا اچکا کر ان سے پوچھتی آگے بڑھی اور ٹرے صوفے کے سامنے موجود میز پر رکھی۔ یہ کیا؟ تانیہ میز کے پاس آتی کمر پر ہاتھ رکھ کے ٹرے کا جائزہ لینے لگی۔ حلوہ پوڑی، نان، چنے، پائے، نہاری اور اسنیکس، یہ بھلا ناشتے کی کیا سینس ہوئی؟ تانیہ الجھی سی صوفے پر بیٹھی کہ دفتر ناہید بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ آئیے ماں، ناشتہ کریں۔ بیٹا تو آپ کا پاگل ہو ہی چکا ہے اس جادوگرنی کے پیچھے۔ اس کے ناشتے کے لیے پوری بارات کا سامان اٹھا لایا، اور اتنی مقدار میں کہ انہیں ناشتہ دینے کے بعد بھی اتنا کچھ بچ گیا۔ وہ ماں پر ایک نظر ڈال کر تعصب سے کہتی خود نان توڑ کر کھانے لگی۔ اور سینس کی تو پوچھو مت، پاگل کو جو کچھ ملا ناشتے میں اٹھا لایا، ورنہ اتنی سب چیزوں کے ساتھ کوکیز ناشتے میں کون کھاتا ہے بھلا؟ اب تم دونوں کو سمجھ آئے کہ میں کچن میں کیوں گئی تھی؟ نوالا منہ میں ڈالتے اس نے رغبت سے دونوں بہنوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ اگر نہ جاتی تو اس نے بچا ہوا ناشتہ باہر فقیر کو دے دینا تھا، مگر ہمیں دیکھنے تک کو نہ دیتا، اتنا ہی وہ نا پرست ہے۔ اب باقی سب تو ٹھیک، مگر بھلا کھانے سے کیسے ناراضگی؟ ویسے مجھے پتا کیا لگتا ہے امی، یہ لڑکا سلا کے پیچھے پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ کنگلا بھی ہو کر رہے گا۔ پتہ نہیں کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے اس کے، جو دونوں ہاتھوں سے اس پر لٹا رہا ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے ثانیہ کے ہاتھ اور منہ بھی خوب چل رہے تھے۔ اس کے برعکس تانیہ اور کرن خاموشی سے کھانے سے انصاف کر رہی تھیں، جبکہ ناہید بیگم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے غائب دماغی سے اس کی باتیں سنتی کسی غیر مرئی نقطے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہال کا انتظام خاصا خوبصورت کیا گیا تھا۔ چھت سے رنگ برنگے برقی کمکمے لٹک رہے تھے جن کا واضح عکس نیچے ماربل لگے فرش پر دکھائی دے رہا۔ یہ وہی ہال تھا جہاں سلا اور افرا کی بارات آئی تھی۔ آج اسی ہال میں دونوں کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ ایک ہی جگہ پر 2 الگ الگ سٹیج بنائے گئے۔ ماں، ویسے پتہ تو کرو کہیں کوئی ڈکیتی وکیتی تو نہیں کر ڈالی تیرے بیٹے نے، جو اس کے یہ اللے تللے ہی پورے نہیں ہو رہے؟ وہ یہ سب کر کہاں سے رہا ہے؟ آپ کے یا ابا کی طرف سے تو اسے کوئی سپورٹ نہیں پھر؟ اسٹیج کے سامنے لگی گول میز کی گرد کرسیوں پر براجمان تانیہ نے سامنے اسٹیج پر نگاہیں مرکوز کی ماں کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ پتہ نہیں کب سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر پیسے بچا رہا ہوگا، اس کا تھوڑی نہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ پکا ماں، اس کی سیلری کئی زیادہ ہے اس سیلری سے جو اس نے ایک گھر بتا رکھی ہے۔ ثانیہ بھی وہاں کے ارینجمنٹس دیکھتی اپنی قیاس آرائیاں پیش کرنے لگی۔ اسٹیج پر لائٹ گرے کلر کی دیدہ زیب میکسی میں ماہر بیوٹیشین کے ہاتھ ہوئے میک اپ اور سلور جویلری میں سلا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالاج کے ساتھ بیٹھے وہ ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی جس سے ان کے بالکل سامنے موجود ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کو دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ اسی اسٹیج کے ساتھ بنے دوسرے اسٹیج پر افرا پیچ کلر کی میکسی میں ملبوس بے تابانہ شدت سے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہاں اسٹیج پر تنہا بیٹھی تھی اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بے چینی سے امان کی منتظر تھی، جس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ ہر ممکن کوششیں کی اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو کیے ہوئے تھی، ورنہ دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ لوگوں میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ ماں ابھی تک ہال میں نہیں آئی تھی اور وہ شدت سے دعا گو تھی کہ ماں کے آنے سے پہلے امان آ جائے، بس کسی طرح ماں کے سامنے اس کا بھرم قائم رہ جائے۔ خالہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ منیبا ہر کچھ دیر بعد اس کے پاس چکر لگاتی اسے حوصلہ دے جاتی کہ بس امان پہنچ ہی رہا ہے۔ وہ خود بھی مہمانوں سے ملنے انہیں ریسیو کرنے میں الجھی ہوئی تھی، لیکن افرا کو تو منیبا کی تسلیاں بھی کھوکھلی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آیا نہیں امان ابھی تک؟ نصرت بیگم بیٹی کو ہال کے ایک نسبتاً خاموش گوشے میں لے جا کر غرائیں۔ ان کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ ہال میں تقریباً سبھی مہمان پہنچ چکے تھے اور محترم کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ ماں، وہ اس کی وکالت میں تو ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا منیبا، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی مجھ سے کچھ سخت سن لو گی۔ وہ اتنا نافرمان کب سے ہو گیا؟ اب وہ اس طریقے سے میرے سر پر خاک ڈالے گا، میں کیا جواب دوں گی دنیا کو؟
اپنی بیوہ بہن کو کہ اگر اس کی بیٹی باقی ہو گئی تو میرا بیٹا بھی نافرمان ہو گیا ہے جو ایک بہن کی سزا دوسری بہن کو دینا چاہتا ہے۔ آج تو واقع نصرت بیگم جلال میں تھی کہ کہیں سے ان کے سامنے امان آ جاتا تو اس کا منہ ہی توڑ ڈالتی۔ ماں کے غصے کو دیکھتی منیبہ خاموش رہی۔ ماں 1 منٹ میں نعمان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں رہ گئے۔ وہ ایک نظر ماں کو دیکھتی ہاتھ میں تھامے موبائل پر نعمان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دروازے کی جانب دیکھتی افرا کی منتظر نگاہیں ہر بار ہی ناکام لوٹ رہی تھی۔ دل اس ستمگر کی غیر موجودگی کے باعث زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل مسلسل ایک بے چینی کے حصار میں تھا، لیکن دل دھک سے تب رکا جب اس نے ہال کے مین دروازے سے سوبر سی اپنی ماں کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ ماں سے ملنے کی خوشی تک کو محسوس نہ کر پائی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش اسے کوئی منتر آتا ہو تو وہ اسے پڑھ کر یہاں سے غائب ہو جائے۔ ماں کے اسٹیج کی جانب بڑھتے ہر قدم پر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماں پہلے سیلا کے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ سیلا اور بالاج کو پیار دینے کے بعد سیلا کا ماتھا چوم کر انہوں نے چند ایک باتیں کی اور اسٹیج سے اتر آئیں۔ ان کے ساتھ محلے کی ایک بچی تھی جو ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتی تھی۔ اب ماں کا رخ افرا کی جانب تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بامشکل وہ خود کو کمپوز کرتی چہرے پر کھینچ تان کے ایک مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو پائی، ایسی مسکراہٹ جس کا ساتھ اس کی آنکھیں نہیں دے رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، کیسا ہے میرا بچہ؟ ماں نے اس کا پھول سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر اسے سینے سے لگایا تو اس کا دل چاہا کہ دھاڑی مار مار کر روتی سب ماں سے شیئر کر ڈالے، مگر وہ ان کے سینے سے لگی لب آپس میں سختی سے پیوست کیے ہوئے تھی۔ بیٹا، امان کہاں ہے؟ ماں نے ادھر ادھر دیکھتے استفسار کیا تو وہ اور شدت سے ان سے لپٹی، جیسے اس سوال سے لاشعوری طور پر بچنا چاہ رہی ہو۔ السلام علیکم خالہ، میں یہاں ہوں۔ ماں کے عقب سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز نے گویا افرا کے تن مردہ میں نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ جھٹکے سے ماں سے پیچھے ہوتی حیرت سے آواز کی جانب دیکھنے لگی، جہاں وہ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس چہرے پر مسکراہٹ سجائے جھک کر ماں سے پیار لے رہا تھا۔ سلا نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا اور نڈھال ہوتے وجود کے ساتھ وہیں اپنی جگہ پر بیٹھتی سر سیٹ کی پشت سے لگاتی آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے یہ زندگی اتنی مشکل کیوں تھی اور ابھی آگے پتہ نہیں یہ زندگی اسے کن کن آزمائشوں میں دھکیلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ بہن کے ہاتھوں اگائے گئے کانٹے اسے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑنے پڑ رہے تھے، اور اس کوششوں کی شروعات میں ہی وہ تھکنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ لہو لہان ہونے لگے تھے، نہ جانے آگے ابھی کیا کیا ہونا باقی تھا۔ اسے امان پر بھی شدید غصہ تھا، اتنا غصہ کہ اس کا دل چاہا کاش وہ تھوڑی سی ہمت مجتمع کرے اور اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے دل کی ساری بھڑاس نکال ڈالے۔ مانا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ اپنی بہن کے منہ سے امان کے لیے نکلنے والے تحقیرانہ اور غلط الفاظ اس نے خود اپنے کانوں سے سنے تھے، اور اگر اس وقت افرا نے اس کے لیے اتنی تکلیف محسوس کی تھی تو جس کی ذات کے حوالے سے وہ سب کہا گیا تھا، اس نے کتنی تکلیف اور اذیت محسوس کی ہوگی، وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ لیکن وہ سب تو اس کی بہن نے کیا تھا نا، اس میں بھلا اس کی کیا غلطی؟ اس کا بھی تو رشتہ امان سے اتنا ہی اچانک جڑا تھا جتنا کہ امان کا اس سے۔ کہاں تو وہ امان کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کرنے کو بے تاب تھی، اور کہاں اسے شوہر کے روپ میں بالکل غیر متوقع طور پر ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ یہ تبدیلی جتنی امان کے لیے غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی، اتنی ہی اس کے لیے بھی تھی۔ اس نے بھی کہاں امان سے ایسا کوئی رشتہ تصور کیا تھا، پھر بھلا اس کی ذات کو بیچ میں کس خوشی میں رگیڑا جا رہا تھا۔ وہ بلا جھجک جا کر اس سے جرا کر لیتی، اسے کٹہرے میں کھڑا کر لیتی اگر اس سے یہ ایک الگ قسم کا رشتہ نہ جڑ جاتا تو۔ ہاں، وہ اس سے اتنی ہی فرینک تھی، اپنا کوئی بھی مسئلہ بلا جھجک اس سے شیئر کر لینے والی۔ آدھی رات کو بھی پڑھتے پڑھتے کہیں کوئی دشواری پیش آتی جو جھٹ سے بلا تردد اس کا نمبر ڈائل کر ڈالتی، کہ جانتی تھی کہ وہ بھی آدھی رات تک جا کر نئے نئے آئیڈیاز پر کام کرتا ہے۔ اور امان، وہ بھی تو بنا ماتھے پر شکن لائے اس کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ وہ محنتی تھا اور محنتی لوگوں کی قدر کرتا تھا، اور افرا نے محنت کرنا تو سیکھا ہی اس سے تھا۔ باقاعدگی، اصول پسندی، ڈسپلن، لیزر شارپ فوکس، کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اس میں اتنی گہرائی تک گھس جاؤ اور اس کے بارے میں اتنی معلومات اکٹھی کر لو کہ جب تک اس کام میں کامیاب نہ ہو جاؤ اس سے پیچھے مت ہٹو۔ ایک طریقہ اگر فلاپ ہو جائے تو دوسرا اختیار کر لو، ایک اسٹریٹجی نہ چلے تو دوسری اختیار کر لو، لیکن جب تک اس کام میں کامیاب نہ ہو جاؤ اس کام سے دل برداشتہ ہو کر اس سے چھوڑ مت جاؤ۔ وہ شخص اس کا آئیڈیل تھا، وہ اس سے انسپریشن لیتی تھی۔ اس کا بھائی نہیں تھا کوئی اور نہ ہی کوئی باپ تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اسے بلاتی تھی۔ کسی دوسرے سینٹر پیپر دینے جانا ہوتا یا کسی دوست کے گھر، وہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی بنا سوچے اپنے امان بھائی کو ہی تو کال کرتی تھی۔ اسی لیے تو وہ سلا اور امان کی شادی کا سن کر بہت خوش تھی۔
لیکن پھر سب بدل گیا۔ ہواؤں نے رخ ہی بدل لیا۔ ایک آندھی اس کا سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ ان کے درمیان ایک نیا رشتہ جڑ گیا تھا۔ اجنبیت کی فصیلیں بلند ہو گئی تھی۔ پہلے والی اپنائیت اور دوستی جیسے وقت اور حالات کی دھول کی دبیز تہوں تلے دب کر رہ گئی۔ اب اس کے دل میں امان کے لیے محض غصہ تھا، بے تحاشا غصہ، یا شاید بے بسی، شدید بے بسی۔ حالات کی چکی میں وہ تنہا نہیں بلکہ وہ دونوں ہی پس رہے تھے۔ دل کا بوجھ مزید بڑھنے لگا تھا۔ بند آنکھوں سے بھی وہ سن سکتی تھی۔ وہ شخص اس کے پاس ہی بیٹھا اس کی ماں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ان کے ہر سوال کا مدلل اور تسلی بخش جواب دیتا انہیں مطمئن کر رہا تھا۔ گویا وہ ماں کا پہلے والا بھانجا بن گیا تھا، جسے بیچ میں کچھ آیا ہی نہ ہو تو طے ہوا کہ وہ محض اسی کے لیے بدلا تھا۔ اس بار دل میں غصہ اور بے بسی کے ساتھ ساتھ شدید ناراضگی نے بھی جنم لے لیا تھا۔ رونے کی خواہش مزید زور پکڑنے لگی اور آنسو پر وہ اپنا اختیار کھونے لگی تو واش روم کا بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا نماز سوری، اب معاف بھی کر دیں۔ نصرت بیگم غصے سے بھرے منہ موڑے کھڑی تھی، جبکہ امان کے سیاہ سا مسکراتا ان کے کندھے پر بازو پھیلائے انہیں منانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ امان، مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اب بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مہمان تو بس کھانا کھا کر واپس جانے ہی والے تھے، خام خواہ آنے کا تکلف کیا تم نے۔ نصرت بیگم اسے نظر انداز کر دی، بوفے کی جانب بڑھی۔ وہ بھی بازو ہنوز ان کے کندھے پر پھیلائے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ماں، سوری کی تو ہے، پتہ ہی نہیں چلا نا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، رات ساری نیند نہیں آئی، صبح فجر کے وقت آنکھ لگی تو پھر اٹھتے اٹھتے اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے تو نعمان سے کہا تھا کہ دیر بہت ہو گئی ہے، ایسے ہی چلتے ہیں، پر وہ مانا ہی نہیں اور تیار۔ وہ خجالت کے باعث تیزی سے وضاحت دے رہا تھا۔ جب ماں نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارتے اسے زبردستی گھوری سے نوازا تو ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلتے الفاظ بھی ہچکولے کھا کر رکنے لگے۔ سوری ماں۔ وہ ماں کے یوں دیکھنے پر نظریں جھکا کر پھر سے پشیمانی سے گویا ہوا۔ اور کل کیا تکلیف تھی جو بنا بتائے گھر سے فرار ہو گئے؟ اپنی ایک دن کی دلہن تک کا نہ سوچا؟ اس کے سامنے جو شرمندگی مجھے اٹھانی پڑی وہ… مہنوز اسے ایسے ہی دیکھتی جرا پر اتری۔ شادی کے نام پر یکدم میں اس کے عضلات کھینچ گئے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ایک پلیٹ اٹھا کر اس میں کھانا ڈالنے لگا۔ ماں، اس چیز کے بارے میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ آپ مجھے پریشر… تو مطلب تم ایسے ہی میرے سر پر خاک ڈالو گے؟ ماں کو جھوٹا ثابت کرواؤ گے؟ ایک معصوم کو اس چیز کی سزا دو گے جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں؟ اس کی ہر درمی دیکھ کر وہ تیز لہجے میں کہتی اس کی بات کاٹ گئی۔ ارد گرد کھانا ڈالتے لوگ ان کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے۔ امان نے منہ میں زبان گھماتے ایک نظر ارد گرد متوجہ ہوتے لوگوں کو دیکھا۔ امان کے ارد گرد یوں دیکھنے سے نصرت بیگم کو بھی یکدم ہی جگہ اور ماحول کا احساس ہوا۔ دور سے ہی منیبا ماں بیٹے کو یوں دیکھتی بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ چہرے پر مسکراہٹ طاری کرتے اس نے ماحول کی کثافت دور کرنا چاہی۔ وہ ان دونوں کو وہاں سے ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں لے آئی۔ ماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ منیبا، اسے کو اپنی شکل گم کر لے میرے سامنے سے۔ یہ میرا وہ فرما بردار بیٹا نہیں رہا۔ ماں گلو گیر لہجے میں کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماں، مجھے کچھ وقت دیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، مجھے کچھ وقت درکار ہے ابھی۔ وہ بے بسی سے ماں کو دیکھتا ہوا گویا ہوا، لیکن ماں اس کی بات مکمل طور پر سنے بنا ہی اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھ گئی۔ امان نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا منیبا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا تھا۔ بھائی، میں امی سے بات کروں گی، وہ آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی، لیکن وہ کل کے حوالے سے کچھ غصے میں ہیں۔ پلیز آپ بھی اپنے رویے میں کچھ لچک لائیں، صلہ اور افرا کو ایک ہی ترازو میں مت تولیں، دونوں بس منیبا۔ خدا را میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ منیبا اسے مزید کچھ کہتی، وہ سختی سے دو ٹوک انداز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ صلہ تعصب سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ نہ جانے حالات سلجھنے کے بجائے الجھتے ہی کیوں جا رہے تھے۔